رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناظرین نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے کچھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے. اور اس کی ضرورت بھی اس لیے پڑی، اگر ہم نے قرآن کا دامن نہ چھوڑا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ ڈالی فلسفہ اور انگلش کی کتب، کاش قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے عزیز ساتھیوں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جگہ جگہ پر قرآن مقدس کی بے حرمتی اور اس کی توہین کے واقعات نظر آ رہے ہیں. ناوے کا واقعہ جس میں سرعام بازار کے اندر میں چوک پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی، اسے جلایا گیا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مسلمان کے ایمان اگر مضبوط ہوتا، کافر یہود و نصارہ کبھی بھی یہ حرکت، کبھی بھی یہ جسارت نہیں کرتے. اور اس پر پھر سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی توہین اور گستاخی ہونے کے باوجود نہ شہری لیول پر نہ حکومتی لیول پر کوئی احتجاج ریکارڈ میں آیا، اور نہ ہی ہمارے ملک کے سربراہ سے کوئی ایسے چند جملے بولے گئے، نہ ہی ہمارے ملک کا کوئی ایسا ذمہ دار منسٹر وزیر جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ چند جملے مذمتی ہی بول دے کہ یہ بہت برا ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بات اگر ان کی عزت کی آئے تو پھر پوری اسمبلی میں شور مچ جاتا ہے. بات اگر ان کی عظمت کی آئے، ان کے خلاف کوئی بول دے تو پھر عزیزان محترم پوری اسمبلی میں شور مچ رہا ہوتا ہے. پارٹی کے خلاف کوئی بول دے تو پوری اسمبلی میں شور مچ رہا ہوتا ہے. قائد کے خلاف کوئی بول دے تو ہر ایک شور مچا رہا ہوتا ہے. فیس بک پہ بک بک سارا دن سننے کو آتی ہے، سننے کو ملتی ہے. اگر ہم
اتنی محبت قرآن اور بانی قرآن سے کرتے کہ ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی فیس بک پر انٹرنیٹ پر جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا گستاخیاں کر جاتے ہیں، کوئی قرآن کے حوالے سے گستاخیاں کر جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم ان کو جواب دینے کے لیے چند ایک آپ کو ملیں گے۔ آپ بس کسی کی پارٹی کے خلاف بول دو، کسی کے لیڈر کے خلاف بول دو تو پھر سارا دن ساری رات کمنٹس پڑھتے رہو، اس کے خلاف بک بک پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہمارے ایمان کی کہ آج ہم جتنا اپنے لیڈر سے اپنے قائد سے محبت کرتے ہیں، کم از کم اتنی تو محبت قرآن سے کر لو، اتنی تو محبت قرآن سے کر لو۔ آج عزیزان محترم پھر یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود اور پھر بھی یہ خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اور ہمارا فیل بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہود و نصارہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، عیسائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اپنے حدود میں رہو، جو تمہارا مذہب ہے، جو تمہارا دین ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تم کافی ہو۔ نہ مسلمانوں نے کبھی تمہیں چھیڑا ہے، نہ کسی نے تورات کی کوئی گستاخی کی ہے، نہ زبور کی کوئی کسی مسلمان نے گستاخی کی ہے، نہ ہی انجیل کی کسی مسلمان نے کوئی گستاخی کی ہے۔ تو پھر کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے قرآن کی گستاخی کرے، توہین کرے۔ تو عزیزان محترم یہ وہ کتاب ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مقدس کلام ہے جس کو رب نے اپنا معجزہ فرمایا ہے، اس کو رب نے معجزہ فرمایا ہے۔ عزیزان محترم ہر نبی جب اپنی قوم کے پاس آیا تو قوم میں جو پیشہ مہارت رکھتا تھا اس پیشے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو طاقت اور تصرف عطا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس دور میں لوگ پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، شکلیں بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تو اس پتھر پہ اشارہ کر دے، لاٹھی مار دے، اسے اشارہ کر دے، اس پہاڑی سے، اس پتھر سے اونٹنی نکالنا میرا کام ہے۔ پتھر سے پانی نکلتے تو دیکھا ہے، سنا ہے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور ہمیشہ یہ چشمے پتھروں سے ہی ابلتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کا نمودار ہونا، ایک پتھر سے، ایک پہاڑی سے اونٹنی کا نکالنا، یہ معجزہ ہے۔ تو جس قوم نے جس انداز میں مہارت رکھی اللہ نے اسی کے مطابق نبی کو بھیجا، طاقت اور تصرف دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، بڑا زور و شور تھا جادو کا، ٹونے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا، ایک لاٹھی عطا فرمائی۔ اس لاٹھی کا کیا کام تھا؟ جب مقابلہ ہوا، بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے مقابلہ کرو، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میرا دین سچا ہے، میرا رب سچا ہے۔ جب مقابلہ ہونے لگا ان کے سامنے جادوگروں کے سامنے رسیاں لائی گئی۔ جب وہ رسیاں لائی گئی بھرے مجمع میں جادوگروں نے اپنا منتر پڑھ کے ان رسیوں کو میدان پر پھینکا تو وہ سارے سانپ بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ عطا کیا، فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو یعنی اس عصا کو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے ذرا زمین پہ پھینک پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو جب زمین پر پھینکا، پھینکتے ہی وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن کر ان سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نگل گیا۔ یہ ہوتا ہے رب کا معجزہ، یہ ہوتی ہے رب کی طاقت۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دل کا حکمت کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، انی اخلق لکم من الطین کہایۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، اور ان پرندوں کو مٹی سے بنا کر پھر اس میں پھونک جب مارتا ہوں تو پھر وہ اڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب مٹی سے بنایا ہوا پرندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، ایک نبی کا، ایک پیغمبر کا کمال ہے جسے رب نے عطا کیا ہے۔ بنایا خود پرندے کو، بنایا بھی مٹی سے، اس کے بعد جب پھونک ماری تو وہ زندہ ہو کر اڑنے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا۔ جب آئی میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے رہبر، میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری، اس دور میں عزیزان محترم عرب کے بڑے بڑے فصیح انداز میں زبانیں بولنے والے، فصیح و بلیغ شعراء، بڑے بڑے شاعر اندازی کرنے والے، شعر بازی کرنے والے، تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا کیا، وہ معجزہ تھا قرآن مقدس۔ یعنی عرب بڑے گھمنڈ میں تھے، جو کلام ہم لکھتے ہیں کوئی مائی کا لال ایسا کلام لکھ نہیں سکتا، جو کلام ہم بولتے ہیں، جو زبان ہم بولتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہماری نقل کر نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اس گھمنڈ کو، تمہارے اس غرور کو میں ایسا خاک میں ملاؤں گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اے عرب کے لوگو، اے اپنے کلام پہ ناز کرنے والو، میں نے جو کلام اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اگر تم میں غیرت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، اس جیسی کوئی ایک کتاب لا کر دکھا دو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ٹھیک ہے تمہید بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا انداز بیان کچھ مشکل ہو، لیکن عزیزان محترم قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آج جس قرآن کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر صرف اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی گھر میں کوئی مصیبت آئی قرآن کو اٹھایا، چوما اور گھر والوں سے دعا، اس کے سامنے دعا مانگی، بس یہ کام تھا قرآن کا۔ جب کوئی بیماری آئی فوراً قرآن کی طرف بھاگے، مدرسے کی طرف بھاگے، آؤ ہمیں قرآن خوانی کرانی ہے، گھر میں خیر برکت کے لیے قرآن خوانی کرانی ہے۔ قرآن ٹھیک ہے برکت کے لیے بھی ہے، یہ رحمت کے لیے بھی ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے ہدی للمتقین، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ میری اور آپ کی رہبری کے لیے آیا ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو عزیزان محترم رب کا چیلنج سنیے، رب نے فرمایا اگر تم میں ہے کمال، اس جیسی ایک کتاب۔ جب یہ چیلنج کیا گیا عزیزان محترم، سارے عرب کے فصیح بولنے والے بڑے بڑے شعراء دنگ رہ جاتے ہیں، یہ کلام کیسا ہے؟ پھر رب نے دوبارہ چیلنج کیا، اگر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسا ایک سپارہ لا کر دکھاؤ، ایک سپارہ بنا کر دکھاؤ۔ کہاں تھا ان میں کمال؟ یہ تو رب کا کمال تھا، یہ تو رب کا معجزہ تھا، یہ تو رب کا کلام تھا۔ عزیزان محترم عاجز آ جاتے ہیں، پھر رب نے چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ عزیزان محترم آج ہم یہود و نصارہ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، مانا ہماری طاقت کمزور ہوگی، ہمارے ایمان کمزور ہوگے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے، میرے رب نے خود لیا ہے۔ اس لیے وہاں امت الیاس کو بھی میرے رب نے وہاں بھیجا، میرے رب نے وہاں بھیجا۔ تو عزیزان محترم میرے رب نے چیلنج فرمایا اگر ایک سپارہ نہیں لا سکتے ایک رکوع لا کر دکھا دو، قرآن جیسا کلام ایک رکوع لا کر دکھا دو۔ اگر ایک رکوع بھی نہیں لا سکتے میرے رب نے فرمایا پھر اس جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ۔
اس جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے رب نے فرمایا اس کا تاثیر کا اگر پوچھتے ہو، اس کلام کی تاثیر کا پوچھتے ہو، اس کلام کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا، خشیت الہی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا، یہ تو قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کو برداشت کیا۔ اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج سارا قرآن پڑھ دیا جائے، ہماری طبیعت میں وہ انداز، وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے قرآن جب پہن کھولتی ہے، وضو اور غسل کرانے کے بعد طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی ابھی چند ایک آیات پڑھی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ چند آیات پڑھی ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رو کے کہا کہ بہن قرآن بند کر دے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے آج بالائے طاق رکھا، یہ وہ قرآن ہے ہماری الماریوں میں آپ کو دنیا کے ہر علم کی کتاب تو مل سکتی ہے لیکن قرآن پڑھنے کو نہیں مل سکتا۔ ہم ہر علم اچھی شوق اور محبت سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی موجود ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ قرآن مقدس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ تین حروف ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا جو ایک حرف ادا کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا۔ تو الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، جس نے صرف الف لام میم پڑھا میرا رب فرماتا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 30 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ فضیلت میرے اور آپ کے لیے ہے لیکن ہم یہود و نصارہ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم عزیزان محترم انہیں یہ اعلان بتانا چاہتے ہیں تورات تم پڑھتے رہو، انجیل تم پڑھتے رہو، ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پہ بھی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرما گئے جتنی آسمانی کتب ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن تمہارے باپ کو بھی یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ تم ہمارے قرآن کے خلاف ایسی حرکت کر سکو۔ تمہارے باپ کو بھی تمہارا یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس کو سرعام چلاؤ۔ تو عزیزان محترم، آج ہماری خوش خاموشی، ہمارا ضمیر کیا ہم سے بار بار نہیں پوچھ رہا آج اگر قرآن کی عظمت کو نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ ارے لیڈر کی محبت پہ مرنے والوں، لیڈر کی محبت پر اپنی جانیں بتانے والوں، آج قرآن تم سے اپنی عزت کا سوال کر رہا ہے، قرآن تم سے اپنی عظمت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اس قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا دفاع بھی ہم نے ہی کرنا ہوگا۔ تو ہم حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی خاموشی بھی آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن مقدس صحابہ کا مسئلہ ہو، اہل بیت کا مسئلہ ہو، لوگ کسی فرقے کی طرف لے جاتے ہیں، لوگ کسی مسلک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارے قرآن پر تو سب کا مسلک برابر ہے، قرآن پر تو سب کا مسلک برابر ہے۔ ہر مسلک والا، ہر فرقے والا اگر پیروی کر رہا ہے، قرآن کو دیکھ کر کر رہا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر آج اگر یہ کہنا یہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، یہ کسی مسلک کا مسئلہ ہے، تو پھر سمجھ لو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں کہتے تھے کہ یہ میرے ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے تو نکل سکتا ہوں، اس کے پیٹ پوس پالنے کے لیے تو نکل سکتا ہوں، لیکن قرآن کی عظمت کے لیے نہیں نکل سکتا۔ تو عزیزان محترم، کوئی بات نہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے وہ آج بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے، کریں گے اس کی مذمت انشاءاللہ۔ ابھی بعد نماز جمعہ
عظمت قرآن ریلی نکالی جائے گی اسی جامع مسجد حبیب سے۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس ہے کہ اس ریلی میں ضرور شریک ہو کر قرآن سے محبت کا ثبوت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت ہی پڑھی۔